بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، قیامت کے نزدیک کا ایک ایسا خوفناک فتنہ جس کا خوف اور دبدبا ہر زمانے میں پایا جاتا ہے۔ اس فتنے کا ذکر اگر صحابہ اکرام کی مجلس میں ہو جاتا تو صحابہ اکرام زار و قطار رونے لگ جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کائنات کے سب سے بڑے فتنے کی، یعنی دجال کی، کہ دجال کون ہے اور دجال حقیقت میں کس شخصیت کا نام ہے، اور دجال کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی، اور دجال کے ماں باپ کون ہیں، اور کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی دجال موجود تھا، اور دجال اس وقت کہاں ہے، اور دجال اس دنیا کے اندر کب ظاہر ہوگا۔ پیارے دوستوں، ان سارے سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی، یعنی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے۔ دجال کی ظاہری نشانیاں اور شکل و صورت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال چھوٹے قد کا ہوگا اور وہ بدصورت ہوگا، اور وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، اور اس کے جسم میں بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے سر کے بال گھنگرالے ہوں گے، اور اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، اور اس کی ناک طوطی کی چونچ جیسی ہوگی۔ اور دجال کی سب سے صاف نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، لیکن کافر اور فاسق اس کو نہ پڑھ سکیں گے۔ پیارے دوستوں، دجال جب اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو لوگوں کے سامنے پرہیزگار بن کر رہے گا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی پیروی کریں، لیکن اندر سے یہ کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، جب اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائیں گی تو یہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ دجال ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر پوری روئے زمین میں گردش کرے گا۔ وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی دونوں آنکھوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا۔ پیارے دوستوں، دجال کے پاس بے شمار طاقت اور بے شمار مال و دولت اور خزانے ہوں گے۔ اس روئے زمین کی زیادہ تر نہروں پر دجال کا قبضہ ہوگا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پانی نہ پی سکے گا۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کی شوق بازیاں دکھائے گا۔ یا آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزی اگائے گی۔ اس وقت دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ جو لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے تو دجال ان کو مالا مال کر دے گا، اور وہ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے۔ اور جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے تو دجال ان کو قتل کر دے گا۔ پیارے دوستوں، دجال بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ زمین کے اندر گردش کرے گا، اور وہ دنیا کے ہر کونے میں جائے گا۔ اس وقت تمام دنیا کے کافر اور اسرائیلی لوگ دجال کی حمایت کریں گے، یعنی دجال کو سپورٹ کریں گے اور اس کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا اور وہ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دے گا۔ دجال پوری روئے زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلانے کے بعد مکہ اور مدینہ کی طرف روانہ ہوگا۔ جب یہ مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا، اور آخر کار مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر مدینہ کی طرف جائے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو اس کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اس طرح دجال مکہ اور مدینہ کے باہر کھڑا ہو کر ایک خوفناک چیخ مارے گا۔ اس وقت مکہ اور مدینہ کے اندر جو لوگ بھی منافقین ہوں گے وہ یہ آواز سن کر مکہ اور مدینہ سے باہر نکل آئیں گے اور دجال کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ دوستوں، دجال 40 دن تک اس دنیا کے اندر رہے گا، اور آخر کار حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا لشکر دنیاوی سامان کے مقابلے مسلمانوں سے مضبوط ہوگا، تو اس وقت
مسلمانوں اور دجالی گروہ کے بیچ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے اندر دجالی ہار جائیں گے اور دجال کے لشکر کو بہت بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو مقام لوط پر پکڑ لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ دجال کو قتل کر دیں گے۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ دجال کون ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ دجال کی پیدائش سے ریلیٹڈ الگ الگ روایات ملتی ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو انہی دنوں میں مدینہ کے اندر ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو پیدائشی کانا تھا۔ یہ بچہ پیدائش کے اعتبار سے عجیب الخلقت تھا۔ بچپن میں یہ مدینے کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے یہ بچہ مشہور ہونے لگا اور اس نے مدینے کے اندر اپنے اوپر وحی یا علم کا آنے کا دعویٰ کر دیا اور یہ بچہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب اور پر اسرار باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی ماں کو اس بات کا پتہ چلا تو اس کی ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، اور اس بچے کی ماں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ گزارش کرنے لگی کہ آپ اس کا معائنہ کریں، یعنی جانچ پڑتال کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ اس بچے کا معائنہ کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئی تو آپ نے راستے میں اس بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا لیکن جوان نہیں ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اس کو پتہ نہ چلا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر پر ایک ضرب لگائی اور ابن سیاد سے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابلیس کی چال ہے۔ اس وقت ابن سیاد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرا معاملہ الٹا ہو گیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ دراصل اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کے اندر لفظ دخان سوچا تھا تو ابن سیاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ نے دل کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ الدخ ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اگر تو یہ سچا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ پیارے دوستو، مدینے کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ کچھ شیاطین اس کے پاس آتے تھے جو اس کو عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں سکونت اختیار کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وحی نہیں کی گئی کہ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے، جبکہ کچھ لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے ہیں اور کچھ صحابہ اکرام کا خیال بھی یہی تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے،
لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور نہ ہی اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، ابن سیاد کے اندر ایسی بہت ساری نشانیاں تھی جو کہ دجال کی نشانیاں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر صحابہ اکرام بھی ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی وہ شخص ہے جو قیامت کے نزدیک دجال بن کر ظاہر ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں اور دجال کو بھی جانتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن سیاد سے کہا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ تو اس وقت ابن سیاد نے کہا کہ اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو ناپسند نہیں کروں گا کہ میں دجال بنوں، یعنی کہ میں دجال بننا پسند کروں گا۔ پیارے دوستوں، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے، کیونکہ یہ بعد میں ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسانوں کی ملاپ سے پیدا ہوا تھا، اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، اور دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا، اور یہ انسانوں اور جنات کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچہ یعنی دجال آج بھی اسی جزیرے کے اندر قید ہے، اور اس کے ساتھی شیطان اس کو ہر بات کی خبر دیتے ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں حضرت امام زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دجال وہ فتنہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت پیدا فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، اور دجال کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا، اس کا کوئی ماں باپ نہیں۔ پیارے دوستوں، حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قیامت کے نزدیک ظاہر ہوگا، اور اس کی جو نشانیاں ہوں گی وہ صاف طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمائی۔ لیکن یہ دجال کہاں ہے، اور یہ کہاں سے آیا، اور یہ کیسے پیدا ہوا، اور اس کے ماں باپ حقیقت میں کون ہیں، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں۔ اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ دجال حقیقت میں کون ہے اور یہ کیسے پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے